راضی نہ ہو. کہا مجھے امت میں اس بات کا خوف ہے کہ میری امت نماز کے ساتھ شرک کرے گی، روزے کے ساتھ شرک کرے گی اور صدقے کے ساتھ شرک کرے گی. شرک یہ ہوگی صدقہ نام اللہ کا لے گی، نماز اللہ کا لے گی اور روزہ اللہ کا نام لے کر، لیکن کیا ہوگا؟ دکھلاوے کا روزہ ہوگا، دکھلاوے کا صدقہ ہوگا، دکھلاوے کی نماز ہوگی. اللہ ہمیں بچائے اس ریاکاری سے. حضرات محترم، اب میں آگے چلتا ہوں. کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ جو رکھتے ہیں اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے بارے میں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، کیا اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن اس سے قبل میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. آج جس نے بھی نبی سے مانگ لیا یا نبی نے کسی کو عطا کر دیا، فوراً شرک کا فتویٰ لگ گیا. سنو، اتنے سستے شرک کے فتوے کہ منڈی میں چلے جائے، منڈی میں یہ جو پالک کی جو گنڈی ہوتی ہے 10 روپے کی ملتی ہے، یقین کریں یہ اتنی سستی نہیں ملتی جتنا سستا شرک کا فتویٰ ملتا ہے. یہ کتنا بڑا الزام ہے. یاد رکھو، بندہ مشرک نہیں ہے اور آپ نے اسے مشرک کہہ دیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا تھا کہ سب سے پہلا شرک کا فتویٰ منافقین کے، یہودیوں کے عالم نے، منافقوں نے میرے نبی پر اور میرے نبی کے صحابہ پر لگایا تھا. اور میرے نبی نے آج کل کے لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ میری امت میں اس طرح کے لوگ آئیں گے، وہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے. تم نے ڈرنا نہیں ہے، میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، تم مشرک نہیں ہو بلکہ فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا. یہ میرے نبی نے بتایا تھا. اب سنو، میرے نبی کی خدمت کرنے والا ایک میرے نبی کا غلام، نام ہے ربیعہ بن اسلمی. ہائے ہائے، کتنا خوش قسمت انسان تھا جو میرے نبی کی خدمت کرتا تھا. سبحان اللہ کہیے یار. میرے نبی کی خدمت کرنے والا کتنا خوش بخت انسان. حضرت ربیعہ اسلمی ہر وقت میرے نبی کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا، لوٹے بھر بھر کے. پتہ یہ چلا بندہ بزرگوں کی جب قدر کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے بڑے اعلیٰ گریڈ کا درجہ مل جایا کرتا ہے. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1094 ہے، ابن ماجہ کے اندر 10,320 ہے، اسی طرح مسند احمد کے اندر 16,578، دوسرے مقام پر 16,589 ہے. یہ ما فوق الاسباب میرے نبی کی مدد ہے، ما فوق الاسباب. ذرا سنو تو صحیح، میرے نبی کی خدمت کرتے کرتے حضرت ربیعہ کہنے لگے، میرے نبی نے اچانک پوچھ لیا، سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ، ربیعہ مانگ. اگر اللہ کے علاوہ مانگنا شرک ہے، سب سے پہلا فتویٰ صحابی رسول حضرت ربیعہ پر لگے گا. اگر شرک کا فتویٰ لگتا تو میرے نبی کہتے، ارے ربیعہ تم مجھ سے، یا میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگ. مانگنا تو اللہ سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے. لیکن میرے نبی تعلیم کیا دے رہے، اے ربیعہ مانگ. تو پتہ یہ چلا اس لفظ میں ایک لفظ ہے سلی آتیتو کا، جو بھی تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. اس میں کوئی قید نہیں، جو بھی. اب بندہ وہ مانگے جو کسی کے پاس ہو ہی نہ، ڈیمانڈ ایسی کر بیٹھے. پتہ یہ چلا میرے نبی کو اللہ نے ایسی کوئی نعمت، ایسی اعلیٰ قسم کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جو نبی کو دی نہ ہو. اسی لیے میرے نبی کہہ رہے، اے ربیعہ مانگ، جو بھی تو مانگے گا میں تجھے دوں گا. اب دیکھنا ربیعہ مانگتا کیا ہے. ربیعہ کہنے لگا جس طرح ہم کہتے ہیں، اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. رب سے مانگتے ہیں اللہ تیرے سے ہم رحمت کے دروازے کھولنے کی اپیل کرتے ہیں، تجھ سے رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں. لیکن یہاں ربیعہ اسی طرح کا جملہ کہنے لگے، یا رسول اللہ انی اسألوک. ایک طرف اللہم انی اسألوک اور حضرت ربیعہ صحابی رسول کہہ رہے، یا رسول اللہ
انی اسألوکا، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، او ربیہ ذرا بتا تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا مرافقتا کا فل جنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ جنت میں، دنیا میں جس طرح آپ کے ساتھ رہتا ہوں اس طرح جنت میں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو ہو گیا یار، اور کوئی مانگ۔ آگے غلام کہنے لگا یا رسول اللہ اور کیا مانگوں جب آپ کا جنت میں ساتھ مل گیا؟ اب سنو یہ میرے نبی کی شان ہے، اب سنیے یہ ما فوق الاسباب ہے۔ آئیے قیامت کا دن ہوگا، کہتے ہیں کسی سے مانگنا، کسی کو غوث کہنا، کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں سامنے 120 صفحے ہیں، میرا رب ہے اور میرا مصطفیٰ ہے۔ ایک طرف اپنی شان کے مطابق میرا رب کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے، اور بائیں طرف ایک اور کرسی ہے، مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ تاکہ میرا امتی سوچ نہ لے کہ ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے اور ہمارا نبی بیٹھ گیا۔ کہا میں نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک کو میں جنت میں لے کے نہ جاؤں اپنے امتی کو۔ نبی ساتھ کھڑے ہیں، رب کہے گا محبوب بیٹھ جانا، رب کہے گا کرسی پہ بیٹھ جا، مصطفیٰ کہیں گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ ادھر امت تڑپ رہی ہوگی۔ امت کتنی تڑپے گی؟ اب سنو بخاری شریف حدیث نمبر 1475، کل جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کذالک استغاثوا بآدم، جاؤ آدم علیہ السلام سے مدد طلب کرو، اللہ غصے میں ہے۔ کرتے کرتے ہر نبی کے پاس ساری مخلوق دوڑتی ہوئی مدد طلب کرے گی، کرتے کرتے 1.25 لاکھ نبیوں کے در پر مدد مانگنے کے بعد جب آئے گا دربار رسول، میرے نبی کا در آئے گا، سارے نبی جائیں گے اذهبوا غیری، جاؤ کسی غیر کے پاس۔ اس غیر سے مراد اور نبی تھے، کیا؟ اور نبی تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی، عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی حبیبی، اب میں غیر کی بات نہیں کرنے لگا، میں ساری مخلوق کو کہتا ہوں جاؤ اللہ کے حبیب کے پاس۔ ساری امتیں نبی کے پاس چلی جائیں گی اور جا کر نبی سے کہیں گی یا محمدو استغاثو، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ اس وقت میرے نبی شفاعت کریں گے، کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ حضرات محترم، آج بار بار پر یہ کہنا کہ یہ ہو گیا بندہ مشرک ہو گیا، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا تمہیں قرآن زیادہ آتا ہے یا صحابہ کو زیادہ آتا تھا؟ سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے نبی نے یہ عقیدہ نہیں دیا کہ اللہ کافی ہے، باقی سب شرک و بدعت ہے۔ سنو اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اب دیکھنا میرے دلائل کا وزن دیکھنا اور دلائل کو توڑ کے دیکھنا، پتہ چلے گا تجھے کہ یہ قرآن اور حدیث ایسے دلائل ہیں یہ اندر سے بندے کو پھاڑ کے رکھتے ہیں، اور اگر ایمان ہو تو 14 طبق روشن کر دیتے ہیں۔ سنو کیا یہ سوال ہے، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا کس نے انکار کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کافی کہہ کے ولی نبی کو چھوڑ دو۔ سنو میرے نبی نے خود عقیدہ دیا اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا نبی بھی کافی ہے۔ سنو طبرانی شریف کے اندر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 170، مجمع الزوائد کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 347، کتاب الایمان اٹھا کر دیکھ، باب ما جاء فی الدجال، اس باب اس چپٹر کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاللہ ما فاللہ کافیکم ورسولہ، میرے نبی نے فرمایا
خود میرے نبی نے عقیدہ دیا. رسول اللہ نے فرمایا بس تمہیں اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا رسول بھی کافی ہے. اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا رسول بھی. عربی عبارت ہے فاللہ کافیکم ورسولہ. یہاں تک لفظ نہیں ہے فاللہ کافیکم بس اللہ کافی ہے، بلکہ آگے لفظ ہے ورسولہ، اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا نبی بھی کافی ہے. حضرات محترم، پھر سوال ہوتا ہے نہیں ہم نہیں مانتے. یاد رکھیے بعض لوگ کھلے بندوں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی غوث نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنجے بخش نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غریب و نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ، کوئی نبی حاجت روا نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی چند گوائیاں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 15واں پارہ، قرآن کہتا ہے وما کان عطاء ربک محظورا، یعنی تیرے رب کی عطا پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ رب وہ ہے کسی نبی کو کچھ دے دے، کیا تو رب کا ہاتھ پکڑے گا کہ میں تجھے نہیں دینے دوں گا؟ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو رب کے ہاتھ کو پکڑ لے. رب کہتا ہے میری عطا پہ پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ یہ میرا وقار ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 13. حضرات محترم، رب کہتا ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری نظروں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ تو یہ ہے قرآن. اگلی نیکسٹ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ 5ویں قسط بھی ہم آپ کے سامنے، یہ ہماری 4تھی قسط صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اور رد شرک کے حوالے سے بیان کی تھی. اللہ رب العزت حضور سے اور انبیاء کرام سے اور اولیاء کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.